الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم ما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار صدق اللہ العظیم فجاء محمد سراج منیرا فصلوا علیہ کثیرا کثیرا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 72۔ ارشاد باری تعالی لقد کفر الذین قالوا، تحقیق جو لوگ کافر ہوئے انہوں نے کہا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ مریم کا بیٹا عیسیٰ علیہ السلام ہی اللہ ہے۔ وقال المسیح، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اے یہودیو، اعبدوا اللہ ربی و ربکم، میرے رب کی عبادت کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو، یعنی میرا بھی رب اللہ ہے، تمہارا بھی رب اللہ ہے، اس کی عبادت کرو، مجھے اللہ نہ بناؤ۔ انہ من یشرک باللہ، بے شک جو کوئی بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنائے گا فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، تو پس اس کے اوپر جنت حرام ہو گئی، ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے، وما للظالمین من انصار، اور ظالم لوگوں کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا۔ اس کا ترجمہ تشریح دیکھتے ہیں۔ لقد کفر الذین قالوا، عیسائیوں نے، اس وقت کے عیسائی سارے عقیدہ تثلیث پر نہیں گئے تھے، یہ بات بھی ذہن میں رکھے۔ کچھ لوگوں کا عقیدہ اس وقت بگڑا تھا جب اسلام آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آیا، کچھ لوگوں کا عقیدہ صحیح تھا، لیکن اب کسی کا بھی عقیدہ صحیح نہیں رہا۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تو عیسیٰ ابن مریم ہی ہے، عقیدہ تثلیث کیا ہے؟ وہ کہتے کہ حضرت عیسیٰ بھی خدا ہے، روح القدس بھی خدا ہے، اور اللہ بھی خدا ہے، یہ تینوں خدا ہیں، ان تینوں کا مجموعہ خدا ہے۔
یہ تینوں ہر میں سے تینوں ہی خدا ہے۔ یہ بڑا عجیب عقیدہ تھا ان کا۔ اور وہ کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کی صفت ہے، اور اللہ جو ہے نا وہ حضرت عیسیٰ کے جسم میں حلول کر گیا ہے۔ اس میں داخل ہو گیا ہے اللہ۔ یہ بڑا، اور کچھ لوگ اماں مریم کو خدا سمجھتے، روح القدس کی بجائے، جبریل امین کی بجائے اس کو خدا سمجھتے۔ تو یہ انہوں نے عقیدہ بگاڑا اپنا۔ جبکہ حضرت عیسیٰ نے کیا فرمایا کہ گئے؟ حضرت عیسیٰ نے کیا فرمایا؟ وقال المسیح یا بنی اسرائیل، اور مسیح ابن مریم نے انہیں فرمایا کہ دیکھو میری بات غور سے سنو، اعبدوا اللہ ربی و ربکم، اس اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے۔ رب کسے کہتے ہیں؟ جو پالنے والا ہے۔ میرے رب سے مراد یہ ہے کہ وہ میرا رب ہے، وہ میری ضرورتیں پوری کرتا ہے، میں تو محتاج ہوں، اور جو محتاج ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا۔ جس کو زندہ رہنے کے لیے خوراک کی ضرورت ہے، خوراک کا محتاج ہے، وہ کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ خدا تو وہ ہوتا ہے جو کسی کا محتاج نہیں ہوتا، کسی چیز کا محتاج نہیں ہوتا۔ اسی لیے یہاں لفظ رب فرمایا ہے، اللہ کا صفاتی نام رب استعمال کیا ہے۔ انہو من یشرک باللہ، اور جو کوئی بھی خواہ اس وقت کے زمانے میں خواہ آج کے زمانے میں، جو کوئی بھی، اللہ نے یہ عام فکرہ بولا ہے، عام لوگوں کے لیے بھی بول دیا، اس میں ہم سب بھی آ گئے۔ انہو بے شک من یشرک باللہ، جو کوئی بھی اللہ کا کسی کو شریک بنائے گا، فقد حرم اللہ علیہ الجنت، تو اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا۔ جنت میں داخلے کے لیے ایمان شرط ہے، اللہ پر ایمان، اللہ کے فرشتوں پر ایمان، نبیوں پر ایمان، یہ ساری چیزیں جو ہیں، قبر، حشر، جنت، دوزخ، یہ سب ایمان کے حصے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین ماننا بھی ایمان کا حصہ ہے۔ فرمایا اللہ کا جو بھی کسی کو شریک بنائے گا، جو ایمان سے نکل جائے گا، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، تو اس پر جنت حرام ہو گئی، اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی، وہ جنت کی ہوا بھی نہیں دیکھ سکے گا۔ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے، جہنم کی آگ ہے، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ کافر جہنم میں جائے گا تو ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ یہ ہے ایمان کی دولت۔
یہ ہے قیمتی دولت، جس کے پلے ہوئی وہ جنت میں جائے گا، اور جو اس دولت سے محروم گیا دنیا سے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اسی لیے اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ایمان کی حالت میں موت عطا فرما۔ جو ایمان کو سلامت لے کے چلا گیا وہ فلاح پا گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ وہ رحیم و کریم مولا ہے، اپنا فضل و کرم کر کے بغیر حساب کتاب کے بھی جنت میں داخل کر سکتا ہے، حساب کتاب کے بعد بھی جنت میں داخل کر سکتا ہے، گناہوں کو معاف کر کے بھی جنت میں داخل کر سکتا ہے۔ اور کسی کو اگر جہنم کا عذاب دے تو ایمان والا بندہ جہنم سے بھی ایک نہ ایک دن ضرور نکل جائے گا، وہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا۔ لیکن ایمان شرط ہے، ایمان کے بغیر جنت حرام ہے، اللہ نے حرام کر دی۔ اتنے دیکھیں بڑے سخت لفظ اللہ نے بولے ہیں۔ اللہ کو پتا تھا نا کہ یہ امت محمد بھی ہل جائے گی، یہ اپنے عقیدے سے ہلے گی، یہ تھڑک جائے گی۔ تو دیکھو، جیسے پہلے لوگوں نے نبیوں کو خدا سمجھنا شروع کر دیا، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تم اس سے بچنا۔ خدا تقسیم نہیں ہوتا، خدا کسی میں داخل نہیں ہوتا، کسی بندے میں کسی نبی میں داخل ہو گیا، ایسا نہیں ہوتا۔ اور نبی ہیں، وہ خدا نہیں ہے۔ یہ عقیدہ بڑا صاف ستھرا رکھنا چاہیے۔ عقیدہ اگر صحیح ہے تو پھر عملوں میں بہت جو ہے وہ کمی بیشی وہ رحیم و کریم مولا ہے، معاف کر دے گا۔ لیکن عقیدے میں اگر گڑبڑ ہوئی تو پھر معافی نہیں ہے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، یہ بہت بڑا ظلم بھی ہے۔ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا نا کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے، اور جو یہ ظلم کرتا ہے ایسوں کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا۔ جنہیں ہم دنیا میں سمجھتے ہیں نا فلاں میری مدد کرے گا، فلاں مدد کرے گا، آخرت میں کوئی بھی مدد نہیں کر سکے گا۔ آخرت میں تو کسی کو بولنے کی جرت نہیں ہوگی، جو بھی بولے گا اللہ کے اذن سے بولے گا، اللہ اجازت دیں گے تو بولے گا، ورنہ وہ کوئی بھی نہیں بولے گا۔ تو یہ نہ کوئی بندہ سمجھتا رہے کہ دنیا میں اگر میں پھنس جاؤں تو میں فلاں سفارش سے میں چھوٹ جاؤں گا، فلاں میرا بندہ سفارش کر دے گا، فلاں میری حمایت کر دے گا۔ اللہ نے فرمایا اس دن کوئی بھی تمہارا حمایتی نہیں ہوگا۔ سفارش بھی اگر کسی کی قبول ہو گئی تو اللہ کے حکم سے ہوگی، بات بھی کوئی کرے گا تو اللہ کے حکم سے کرے گا۔ ویسے تو کسی کو بولنے کی جرت نہیں ہوگی، وہاں تو اس دن اللہ اتنے جلال میں ہوگا کہ نبی تھر تھر کانپ رہے ہوں گے۔ بہرحال آج کی آیت کا نچوڑ یہی ہے کہ ہمیں اپنا عقیدہ صاف ستھرا رکھنا ہوگا، اور اللہ سے یہ دعا کرتے رہنا ہوگا کہ یا اللہ ایمان کی حالت میں موت عطا فرما،